بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 25ویں شب لگ چکی ہے اور یہ تیسری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور اس رات میں بھی پہلے کی راتوں کی طرح ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے ذکر اذکار میں، نوافل میں اس رات کو گزارنا ہے، اور بالخصوص یہ اہتمام بھی ہونا ہے ان تمام عبادات اور نوافل کے ساتھ کہ ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو، بالخصوص اس رات میں، ان طاق راتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ تو آج رات کے نوافل میں 10 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے پڑھے جائیں، اور ہر رکعت میں قرأت کی ترتیب سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ اخلاص، 1 دفعہ سورہ فلق اور 1 دفعہ سورہ ناس۔ تو بہت آسان ترتیب ہے، یہ تینوں صورتیں 1 دفعہ پڑھ لیں ہر رکعت میں، اور 2 کر کے اس طرح آپ 10 رکعتیں پوری کر لیجئے۔ تو یہ آپ کے 23ویں شب کے حوالے سے یہ آج آپ کے 10 نوافل جو ہے یہ مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جو حافظ ہیں اور جنہیں سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی حفظ ہے، یہ 2 صورتیں جنہیں حفظ ہیں، تو وہ 2 نفل اور پڑھ لیں، اور پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھ لیں اور دوسری میں سورہ تبارک الذی پڑھ لیں۔ اور جو حفاظ نہیں ہیں، جنہیں یہ زبانی یاد نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی بیٹھ کر ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر لیں، 1 دفعہ سورہ یاسین اور 1 دفعہ جو ہے وہ سورہ تبارک الذی پڑھ لی جائے۔ پھر چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے تو اس حوالے سے 313 دفعہ درود شریف، اگر درود ابراہیمی ہو جائے تو سبحان اللہ، ورنہ کوئی بھی چھوٹا درود شریف آپ اس رات میں خیر و برکت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، 10 رکعت نوافل جو ترتیب میں نے بتائی، 2 کر کے اس ترتیب سے پڑھ لیے جائیں، اس کے بعد سورہ یاسین 1 دفعہ، سورہ تبارک الذی 1 دفعہ، اگر حافظ ہیں تو نوافل میں پڑھ لیے جائیں 2 رکعت نفل میں، اور حافظ نہیں ہیں، زبانی یاد نہیں ہے، تو بیٹھ کے قرآن کریم کھول کے دیکھ کے تلاوت کر لی جائے، اور پھر 313 دفعہ درود شریف پڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری عرضیاں پیش کر دی جائیں، دعائیں، حاجتیں، پریشانیاں سب اللہ کے آگے دل کھول کے رکھ دی جائیں۔ تو انشاءاللہ آج 23ویں شب بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو سمجھیں کہ نور علی نور کہ رحمت برکت اور اس میں دگنی ہو جائیں گی اور اضافہ ہو جائے گا کہ آج طاق رات بھی ہے اور پھر شب جمعہ بھی ہے۔ تو اب یہ ساری محنت آپ کریں گے، نوافل، سورہ یاسین، سورہ تبارک اور درود شریف کے تو فضائل اتنے ہیں کہ جو ختم ہی نہ ہونے والے۔ بہرحال یہ محنت اگر اللہ توفیق دے دے اور اخلاص کے ساتھ یہ محنت ہو جائے تو یہ لکھا ہے کہ جتنے سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی میں جتنے حروف ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے نور ہمیں عطا فرمائیں گے قیامت کے دن، اور یہ نور ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا، اور ہم اس نور کے درمیان میں چلتے ہوں گے، اور ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور جو ہے جہنم سے نجات کا پروانہ جو ہے وہ بھی ہمیں عطا کیا جائے گا، اور جب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو یہ سارے اعمال کرنے والے اکیلے نہیں جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اپنے ساتھ مزید 70 لوگوں کو اور جنت میں لے کے جاؤ۔ تو یہ در حقیقت میں ذرا تصور تو کیجئے کہ اتنی محنت اگر ہم کر لیں، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ کی محنت ہے، اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے محنت کر کے یہ ساری فضیلت اگر ہمیں مل جائے تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اور کیا چاہیے کہ سورہ یاسین میں اور سورہ تبارک الذی میں کتنے حروف ہیں، اتنے نور اگر ہمیں
روشن ہو جائیں ہمارے لیے حشر کے دن، اور ہمارے نامہ اعمال کا وقت آئے تو دائیں ہاتھ میں آ جائے، اور صاحب نجات سے، جہنم کی آگ سے نجات، یہ تو اشرے آگ سے نجات کا اشرا ہے، تو اگر آتش جہنم سے نجات کے پروانے وہ ہمیں دے دیے جائیں، تقسیم ہو جائیں، اور اسی طرح جب جنت میں جانے کا وقت آئے تو اللہ فرمائیں بھئی اپنے جان پہچان گھر والوں میں سے جس پہ بھی ہاتھ رکھ دو ہم اسے بھی جنتی کر دیں گے، اور ایک ہم اکیلے نہیں 70 لوگوں کو اپنے ساتھ اگر جنت میں لے جائیں تو یہ کتنا بڑا اجر ہے، اور یہ کتنی بڑی عزت ہوگی حشر کے دن۔ تو در حقیقت میں یہ 23ویں شب کے حوالے سے، چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے مختلف جگہوں سے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ان اعمال کو اگر آج کی رات کر لیں گے اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، مغفرتیں بھی ہوں گی، آتش جہنم سے نجات کے پروانے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت کے مستحق بھی ٹھہریں گے، اور بالخصوص خوب اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں پیش کر دی جائیں۔ جتنا وقت، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا وقت ان نوافل اور تلاوت میں لگے کوشش کریں کہ اتنا ہی وقت صرف دعا میں بھی لگے، کیونکہ دعا وہ اصل چیز ہے اور وہ مغز ہے ساری عبادتوں کا۔ ہم دعا میں وہ وقت نہیں لگاتے، ہم دعا میں جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، یا وہ کیفیات ہماری نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ تو خوب لگ لپٹ کر رو کر ایک فقیر کی طرح لگ لپٹ کر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہی کا در ہماری آخری امید ہے، اور بالخصوص اپنے وطن کے لیے جو یہاں حالات چل رہے ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، بس اللہ سب پہ رحم کرے، سب کی عزت آبرو ایمان کی اللہ سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ یہاں کراچی کے حالات تو انتہائی کشیدہ ہیں، چوری ڈاکے لوٹ مار، بس اللہ جو ہے ہم پر کرم کر دیں، کوئی رحم کر دیں، اور امن و سکون سب کی جان مال کا تحفظ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی دعا کر لیجئے اپنے وطن کے لیے، اور فلسطین کے بہن بھائی اور بچوں کے لیے تو ہر وقت ہر لمحہ ان کے لیے دعا گو رہیں کہ ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کر ان مبارک راتوں میں رب سے فریاد تو کر سکتے ہیں۔ چلو اتنا حصہ تو ڈال لو کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پوچھ لیا جائے تو کم سے کم ہمارا نام دعا کرنے والوں میں تو آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔